اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں سورہ نحل پیش کروں گا جو کہ مکی صورت ہے اور اس کی 128 آیات ہیں اور 23 رکوع ہیں۔ تو ہم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ جیسا کہ میں عرض کرتا ہوں کہ نماز ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہر انسان کو سانس لینا۔ اللہ تعالی ہمیں سجدوں کی نعمت سے آشنا کرے، آمین۔ تو میں شروع کرتا ہوں۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے پر چاہتے ہیں روح الامین کو فرشتوں کے ہمراہ نازل فرماتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انواع و اقسام کی سواریاں پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کو پیدا کیا اور وہ کچھ پیدا کیا جس کو انسان نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کی وسعت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک ہی طرح کا پانی نازل فرماتے ہیں جس سے زیتون، کھجور، انگور اور طرح طرح کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ ایک ہی طرح کا پانی زمین میں نوع و اقسام کی زراعت کو پیدا کرنے کا سبب ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سمندروں کو مسخر کیا جس سے ہمیں کھانے کے لیے گوشت حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندروں میں انسان کشتیاں بھی چلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین میں کہیں پہاڑ، کہیں نہریں اور کہیں راستے تیار کیے تاکہ ہم ان پر چل سکیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ آسمان اور زمین میں جتنے بھی چوپائے اور فرشتے موجود ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں اور انہوں نے کبھی تکبر نہیں کیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دو خداؤں کے تصور کی بھی نفی کی ہے اور کہا انسانوں کو دو اللہ نہیں پکڑنے چاہیے، بے شک وہ اکیلا اللہ ہے۔ دوئی کا عقیدہ آتش پرستوں میں موجود ہے اور وہ دو خداؤں کی بات کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کو رد کیا۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اگر زمین اور آسمان میں دو اللہ ہوتے تو ہر طرف فساد ہوتا، یعنی دو معبودوں کے احکامات ٹکراتے اور کہیں اعتدال نہ ہوتا۔ اس پارہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی توجہ مواشیوں کی طرف بھی مبذول کروائی اور کہا کہ چوپاؤں میں انسانوں کے لیے عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے پیٹ سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو کہ خون اور گوبر کے بیچ سے نکلتا ہے، لیکن اس میں نہ خون کی رنگت ہوتی ہے نہ گوبر کی گندگت، اور فلٹریشن کا یہ غیر معمولی پلانٹ خالق کائنات کی کارگری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ کھجور اور انگور جیسے پھلوں سے انسان اپنی خوراک کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ان میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اس پارہ میں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی پر وحی نازل کی کہ وہ اپنے گھروں کو پہاڑوں، درختوں اور بلند مقام پر بنائیں اور اس کو حکم کیا کہ ہر طرح کے پھلوں کا رس چوسے، اور ارشاد فرمایا کہ اس جسم سے ایسے شربت یعنی شہد نکلتا ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اور اس سے انسانوں کے لیے شفا ہے۔ اس پارہ میں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا اور وہی ان کو مارتا ہے، اور بعض لوگ ناکارہ عمر کو پہنچ جاتے ہیں مگر پھر بھی ان کو موت نہیں آتی۔ اس پارہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ نے انسانوں کو انہی میں سے ان کی بیویاں عطا فرمائی ہیں اور ان کے ذریعے انسانوں کی نسل کو جاری و ساری رکھا۔ اس طرح اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ نے انسانوں کو ان کی ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا اور وہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ ان کو کان، آنکھیں اور دل دیا جس کے ذریعے وہ بہت کچھ جاننے کے قابل ہو گئے، اور مقصد یہ تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔
اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ پرندے کو فضا میں اللہ تعالیٰ ہی سہارا دیتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھروں کو ہمارے لیے جائے سکونت بنایا ہے، اور جو سکون انسان کو اپنے گھر میں حاصل ہوتا ہے وہ کسی دوسرے مقام پر حاصل نہیں ہوتا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو اس لیے نازل فرمایا تاکہ وہ لوگوں سے بیان کریں جو ان پر نازل کیا گیا ہے۔ گویا کہ رسول اللہ کے فرامین اور آپ کی سنتیں قرآن مجید کے بیان کی حیثیت رکھتی ہیں۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو سیدہ عائشہ نے جواب میں فرمایا آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ عدل، احسان اور قرابت داروں سے حسن سلوک کا حکم دیتا ہے اور فحاشی اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اعلان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والے مومن مردوں اور عورتوں کو پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیں گے اور ان کو ان کے اعمال کی بہتر جزا ملے گی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت کے آداب بھی بتائے کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جن کا پروردگار پر بھروسہ ہے شیطان کا اور ان پر زور نہیں چل سکتا۔ شیطان کا زور ان پر چلتا ہے جو اس کی دوستی اختیار کرتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ قرآن مجید کو روح نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا تاکہ مومنوں کو ثابت قدم رکھا جائے اور اس میں مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت بخشی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کے طریقہ بھی بتایا کہ دعوت دین کا کام بڑی حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ کو پتہ ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور کون ہدایت پر ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ادائے دین کی تکلیفوں پر صبر کرنے کو اچھا عمل قرار دیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ صبر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھ کر ہو سکتا ہے۔ اور اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور نیکی کا راستے پر استقامت درکار ہے۔ جس انسان کو یہ دو چیزیں حاصل ہو جائیں گی یقیناً اس کو اللہ کی تائید حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ میں سورت جو ہے یہیں ختم کرتا ہوں، اور آپ سے دعا ہے کہ اپنے بچوں کو عربی زبان سکھائیں، اس میں بہتری ہے آپ کی بھی اور ہمارے مذہب کی بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔